جی اندلیب عباس صاحبہ، میری انفارمیشن تو یہی ہے کہ 18 سے 25 ستمبر کے درمیان پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی تیاری کر رہی ہے، اور یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ دو راستے ہیں، یا الیکشن یا خونی انقلاب۔ اب الیکشن کی جو بات کر رہے ہیں کہ کب الیکشن، یعنی کہ مجھے تو یہ پتہ لگا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نومبر دسمبر کے اندر انتخابات جاتی ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ شاید مارچ اپریل کا سوچ رہی ہے، تو اگر نہیں آتا ہوتا الیکشن تو پھر وہ خونی انقلاب کا جو خان صاحب اشارہ دے رہے ہیں اسی طرف پھر جائیں گے حالات؟ جی شکریہ سمر۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ حکومت آپ نے خود ہی بتا دیا کہ نہیں ہے، کسی صوبے میں نہیں ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کو ایک جس کو کہتے ہیں نا معاشی طور 20% آپ کی انفلیشن ہے، آپ کی افراط زر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے لوگوں کا گلا تو گھونٹ دیا۔ اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ نام رکھ رہے ہیں، پی ڈی ایم کا پاکستان ڈیڈ موومنٹ، پھر کہتے ہیں جی پاکستان ڈاکو موومنٹ، پھر کہتے ہیں جی پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ۔ مفتاح اسماعیل سے لے کے احسن اقبال سے لے کے زرداری سے لے کے یہ سارے لوگ صبح باری باری آتے ہیں، پریس کانفرنسز کرتے ہیں، اور ایک ہی نام ان کے منہ میں ہوتا ہے، عمران خان عمران خان عمران خان۔ جتنی دفعہ آتے ہیں ساری عوام اتنی کٹھی ہو جاتی ہے ان کے خلاف، کیونکہ اتنی دفعہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل کا یہ حال ہے کہ اس کی اپنی پارٹی اس کو ایکسپٹ نہیں کرے۔ آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب 2 دفعہ بالکل میڈیا تک پہنچانے والی باتوں کے میں کہہ چکے ہیں کہ اس سے زیادہ نااہل، نکما، ناکارہ شاید ہی کوئی فائنانس منسٹر ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ میرے ساتھ پروگرام میں، آپ کے پروگرام میں یا کوئی اور پروگرام میں، جو کیسر شیخ صاحب ہیں ان کی انڈسٹری اور کامرس والے، وہ انہوں نے آج سے 3 مہینے پہلے میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھ کے نے کہا تھا کہ اگر مفتاح اسماعیل آ گیا وہ بیڑا کرتے۔ اندلیب صاحبہ، یہ چیز تو آپ جو اشارہ ہے وہ درست سمت میں کر رہی ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کو خود یقین نہیں ہے کہ وہ اب منسٹر رہ پائیں گے یا نہیں، چونکہ اب جو وہ وزیر بنے تھے، چونکہ وہ الیکٹڈ نہیں ہے، کسی ہاؤس کے ممبر نہیں ہیں، تو ان الیکٹڈ آپ 6 ماہ تک وزیر رہ سکتے ہیں، تو ان کے 6 ماہ جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں اگلے مہینے میں، تو مفتاح اسماعیل صاحب کو یقین نہیں ہے کہ انہیں سینیٹر بنا کے یا کسی بھی طریقے سے دوبارہ سے وزیر رکھا جا سکے۔ مشیر اگر وہ بنتے ہیں تو بہت سی امپورٹنٹ جو کمیٹیز ہوتی ہیں ان کمیٹیز کی سربراہی سے وہ فارغ ہو جاتے ہیں، جو کہ وزیر خزانہ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا، کتنا وہ کمزور وزیر خزانہ اس کے پاس اہم ترین کمیٹیز نہ ہوں۔ تو کل وہ خود بھی کہہ رہے تھے کراچی کے اندر آئی بی اے کے اندر کہ حکومت کے پاس اب 13-14 ماہ رہ گئے، لیکن میرے پاس شاید اس سے بھی کم وقت رہ گیا، تو انہیں بھی یقین ہے کہ میں نے رہنا نہیں ہے، مہینے کی شاید اور ان کے پاس وزارت خزانہ ان کے پاس ہے۔ دیکھیں سمر، یہ تو مطلب آپ کسی اندھے بہرے گونگے کو معیشت دیتے تو ایسا حال نہ کرے کہ آپ کی سوچ سے بڑھ کے جو انہوں نے کھڑے ہو کے آپ سب کو مان بیچ دیا نہیں۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، 137 روپے سے آپ کی آواز کٹ رہی ہے، کنیکشن شاید آپ کا سٹیبل نہیں، آپ کی آواز، تو ہم یہ کرتے ہیں، ہمیں سب پتا ہے کیسے اکانومی۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، شاید آپ کا کنیکشن سٹیبل نہیں ہے۔ جی جی اب بولیے۔ ہاں تو وہ یہ دیکھیں، انہوں نے خود اس وقت بڑا بلند دعوے کیے کہ جی ہمیں پتا ہے 137 روپے سے 1 روپیہ زیادہ ہوتا تو ہم یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے۔ انہوں نے 100 روپے بڑھائے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے بجلی آج پھر، آپ کو پتا ہے کہ آج پھر 4 روپے کچھ بڑھا دی ہے۔ لوگ بجلی کے بل نہیں دے سکتے۔ آپ کے چینل پہ دکھایا گیا کہ غریب آدمی دکھا رہے 71,000 روپے بجلی کا بل آ گیا ہے، اور لوگ ان کے ہمیں نہیں ہے۔ اندلیب صاحبہ، یہ سارے کچھ کی ذمہ داری آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ پہ ڈال رہا ہے۔ جو آئی ایم ایف کی طرف سے رپورٹ جاری کی گئی ہے گزشتہ روز، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی غلط پالیسیز کی وجہ سے، یعنی کہ پالیسیز غلط، وہ یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تھا اس پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی جو آپ نے پیٹرولیم مصنوعات پہ سبسڈی دی، جو آپ نے بجلی کے اوپر سبسڈی دی، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کو آپ نے بریچ کیا، وائلیٹ کیا، اس کی وجہ سے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پاکستان معاشی مشکلات کا شکار ہوا، کہ جس سے بیل آؤٹ کرنے کے لیے مفتاح اسماعیل کو اتنے سخت فیصلے کرنے پڑے کہ وہ اتنے بدنام ہو گئے۔ سوال کیا کیونکہ یہ سارے کہتے ہیں جی آئی ایم ایف سے معاہدہ کر رہے تھے، خود ہی کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف سے انہوں نے سائن کیا ہوا ہے، اور خود ہی کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے انہوں نے معاہدہ ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ ہم پرائسز کم کریں گے، اور ہم اس کے لیے ہم نے ایلوکیشنز بھی ڈھونڈ لی تھی۔ تو ہم اوپر سے کہتے ہیں کہ یہ ساری کنڈیشنز مان آئے تھے،
پھر کہتے ہیں انہوں نے IMF سے معاہدہ نہیں کیا، پھر ابھی تک IMF سے پورا معاہدہ نہیں سائن ہوا، تو کس نے جھکا IMF کے سامنے؟ یہ جھکے خود شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چھینک لینے سے پہلے بھی IMF کی اجازت لینی پڑتی ہے. آہستہ آہستہ ان کے سارے جھوٹے یہاں ہو گئے ہیں. کیا مریم کا جھوٹ، کیا شہباز شریف کا جھوٹ، اور مفتاح اسماعیل تو میں کہتی ہوں کسی بندے کی اپنی اشارہ کر رہے ہیں نا اندلیب صاحبہ، وہ اسی طرف شہباز صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ مجبور ہو کے IMF کے پاس دوبارہ سے گئے، چونکہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے. ڈیفالٹ خدا نخواستہ ملک ہو جاتا تو اتنے زیادہ ہم مجبور ہو گئے تھے، اتنے زیادہ ہمیں کمپرومائزنگ پوزیشن میں جا کے IMF کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑے کہ دوبارہ سے ہم ہمارے ساتھ پروگرام بحال کر لیں. تو اس پہ ظاہر ہے ان کی کنڈیشنز تو ماننی پڑتی ساتھ ساتھ. پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا نہ کرتے. اگر ہم نے کیوں نہیں سائن کیا تھا؟ اس لیے کیونکہ ہم 2 سال 6% گروتھ دے رہے تھے. پاکستان کی ہسٹری میں 2 سال کبھی کنسسٹنٹی نہیں ہوا. ہماری ایکسپورٹ سب سے ہائی تھی، ہمارے ریزرو سب سے ہائی تھے، ہمارے ٹیکس جو ریونیوز تھے وہ انکریز ہو رہے تھے. یہ سب ان کا ڈکریز ہو رہا ہے، یہ کریش ہو رہا ہے. سب کو پتا ہے فگرز، سب کو پتا ہے. مفتاح اسماعیل نے خود پاکستان اکنامک سروے پیش کیا. آپ کو یہ بھی پتا ہے، پرسوں کوسچن آیا اسمبلی میں کہ جی ڈیمز کیوں نہیں بنائے گئے، کتنے ڈیمز پہ کام ہوا ہے. خورشید شاہ نے جواب دیا، اور وہ آپ سب کے پاس جواب ہے کہ 27 ڈیمز کا انہوں نے کہا کہ بالکل شروع کیے گئے اور مکمل کیے گئے. ہو گئے ہوئے PTI کی حکومت، اس سے پہلے انہوں نے کبھی ڈیمز بھی نہیں بنائے. چلے میں صاحب سے جانتا ہوں جواب یہ والا کہ بھائی ڈیمز کیوں نہیں بنائے. آپ نے تنقید کرتے ہیں ہاں